آج کی جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جو ہے کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ایمان کے بعد تقویٰ اور دوسرا صحبت صلحاء، یعنی اللہ کے جو مقرب متقی پرہیزگار نیک لوگ ہیں، ان کی سنگت اور ان کی صحبت اور سنگت صالحیت یہ تب ہی نصیب ہوتی ہے کہ پہلے ایمان کے بعد انسان کے دل میں تقویٰ کے بغیر نہ ہی تو کوئی ولی بن سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کی شاہراہ پر اور دین کی شاہراہ پر چل سکتا ہے۔ تقویٰ جو ہے، پرہیزگاری جو ہے، یہ ایمان کے بعد اولین شرط آ جاتی ہے، جو کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو ایمان کے بعد سب سے جو عام جز آ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ شرط آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری، اللہ کے قریب ہونا، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقویٰ۔ اگر ہم اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان نکلوائیں لیکن شریعت مطہرہ کی شاہراہ پر بھی ہم نہ چلیں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ ذکر و اذکار کریں، نہ رزق حلال کمائیں، یعنی ہمارا ہر کام ناجائز ہو اور اللہ سے دوری ہو، تو پھر ایمان لانا، صرف ایمان لانا وہ کافی نہیں ہوگا۔ تو ایمان لانے کے بعد تقویٰ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور جب انسان کے دل میں ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو پھر انسان جب بھی مؤذن اذان دے گا حی علی الصلاۃ، اس کے قدم اس کے گھر کی طرف اٹھنا شروع ہو گئے۔ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تو ہم کبھی بھی ناک توڑ میں کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ کا ڈر ہو تو ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ اللہ کا ڈر ہو تو پھر ہم کبھی بھی سود نہیں کھائیں گے۔ اللہ کا ڈر ہو تو ہم کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اور جب اللہ کا ڈر ہی نہ ہو تو پھر ہم یہ سارے کام کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو رب سے ڈر گیا پھر ساری دنیا اس سے ڈر جاتی ہے، لیکن جو رب سے نہیں ڈرتا پھر وہ ساری دنیا سے ڈرتا رہتا ہے، اس کے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات یہی فرما رہی ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرو، اور پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور کیا کرو، جو صلحاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی صحبت اختیار کیا۔ آپ برے لوگوں کے پاس بیٹھے تو آپ کو کیا سبق ملے گا؟ برے لوگ جو ہے انسان کو برا ہی کرتب دکھائیں گے، اس کو برائی ہی کی طرف دھکیلیں گے، اس کو دنیا دار بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی نمازی کے ساتھ بیٹھ گئے، کسی حاجی کے ساتھ بیٹھ گئے، کسی نیک پرہیزگار متقی شخص کے پاس بیٹھ گئے، اس کے پاس آپ کی جو نشست ہوگی 10 منٹ 15 منٹ کی، وہ آپ کو دین کی باتیں ہی بتائے گا، اور شاید کوئی ایک بات کی انسان کے پلے پڑ جائے تو انسان کی دنیا سنور جاتی ہے۔ اور پھر نیک لوگ وہ ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور دین بھی سنورتا ہے، اور پھر آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ صحابہ کا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیلِ، اور ان کا کتا کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کے منہ کے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ کتا تھا، اس نے نیک لوگوں کی صحبت سنگت اختیار کی، تو وہ کتا بھی نیک ہو گیا۔ وہ کتا جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بن گیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کیف و مستی کے عالم میں بیٹھے ہوئے، آپ کے مریدوں کا ہجوم ہے آپ کے سامنے، اور اللہ کا ولی جب اس مستی سے نکلتا ہے، آپ کی نگاہ جو ہے جن جن لوگوں پر پڑتی ہے ان کو گنبد بنا دیتی ہے، سونا بنا دیتی ہے۔ دور ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کتے پر بھی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑ گئی۔ اب اس کتے کو وہ کتا بنا دیا کہ وہ کتا جس گلی میں جاتا تمام گلیوں کے کتے اس کے آگے سر نگو ہو جاتے، تمام گلیوں کے کتے اس کے سامنے سر نگو ہو جاتے۔ اس لیے تو مولانا روح فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ اولیاء کرام جو اللہ کے ولی ہیں، ولی کون ہوا کرتا ہے؟ اللہ ولی المتقین، جو پرہیزگار ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پروفیشنل پیر آج کل ہیں، جتنے بھی پیر ہیں آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا آستانے بنا کر، بلکہ آج تو پیر کی اتنی ڈگری سستی ہے کہ ہر کوئی شخص جو ہے پیر بن جاتا ہے۔ جس کو شریعت کے 2 لفظ یاد ہو جاتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ پیر لکھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کا ہجوم اس کے پاس آنا شروع ہو جائے۔ یہ بات پیر کی نہیں ہو رہی، اللہ کے دوست کی ہو رہی ہے، اللہ کے ولی کی ہو رہی ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ ولی المتقین۔ قرآن بھی یہی فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا کرو۔ متقی آپ ہوں گے تو اللہ کے دوست بنیں گے، لیکن تقویٰ ہی نہیں ہوگا پھر دوستی کاہے کی؟ پھر اللہ آپ کو اپنا ولی بنائے گا، اپنا دوست بنائے گا۔ اور ان اولیاء الا المتقون، اور جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہوا کرتے ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہے۔ جو نمازی ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ آپ سب نمازی ہیں، جب آپ سب نمازی ہیں تو آپ کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی وہ ہوا کرتا ہے جو نمازی ہو، جو صوم و صلات کا پابند ہو، جو کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرتا ہو، مال حرام نہ کھاتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ولی۔ صرف دستار پہن کر اپنے آپ کو پیر کلوا دینا، دستار کے ہر پیج کی تحقیق العالی، دستار کے ہر پیج کی تحقیق العالی، ہر صاحب دستار موظف نہیں ہو۔ دستاریں پہن کر اپنے آپ کو پیر کروانا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ
صرف دنیا کا پیر ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا کا پیر ہے. ولی تو وہ ہے جو قرآن فرما رہا ہے کہ واللہ ولی المتقین، جو پرہیزگار ہیں، جو راتوں کو جاگتے ہیں، اس سونے کو مناتے ہیں، رات بگیتے بے دردان نیند پیاری آ اور درد مدار کو یاد سجڑ دی ستیاں آن جگہ. جب راتیں ہوتی ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب رات ڈھلتی ہے وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی قیام گاہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس یار کو منانے میں لگ جاتے ہیں. ان کا رات کا ہر لمحہ جو ہے اس رب کی عبادت میں گزرتا ہے، رب کے ذکر و اذکار میں گزرتا ہے. یہ ہے وہ ولی جن کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت باولیاء، اور بہتر از 100 سالہ، بہتر از 100 سالہ عبادت میں رہا، دکھلانے کی عبادت. آج ہماری عبادت بھی کیا ہے؟ دکھانے کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ہم دکھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادات شروع کر دیتے ہیں. وہ عبادت جو کسی کو دکھلانے کے لیے عبادت ہوگی، وہ عبادت جو ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوتی. وہ قابل ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ ایک دفعہ تہجد کے لیے مسجد میں آتے تو دیکھا کہ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے مسجد میں آتے ہیں. دیکھا کہ ایک نوجوان تہجد پڑھ رہا. آپ کی نظر اس پر پڑی اور آپ کے دل میں یہ گمان گزرا کہ شاید یہ نوجوان دکھلاوے کے لیے آیا، شاید یہ نوجوان دکھلاوے کے لیے آیا. یہ صرف گمان، بدگمانی گزری. اللہ پاک نے ان سے 6 ماہ کے لیے تہجد کی توفیق چھین لی. 6 ماہ کی اللہ پاک نے ان سے تہجد کی توفیق چھین لی. یاد رکھو کہ جب انسان کسی پر بدگمانی کرتا ہے، آج ہم باتیں کرتے ہیں وہ دیکھو فلاں جی حاجی جا رہا ہے، ہم ہوٹنگ کرتے ہیں وہ جی نمازی جا رہا ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. وہ دیکھو جی نمازی بن گیا، پہلے تو اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی. تو کبھی بھی کسی کا مذاق، عبادات میں مذاق نہ ہو، اور نہ ہی اگر کوئی عبادت کر رہا ہو اس پر بدگمانی گزرے. اگر بدگمانی گزرے گی تو اللہ پاک کی ذات آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق سلب کر، انسان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اس کی جبین پھر اس کی بارگاہ میں جھکتی نہیں. اور سب سے بڑا جو خسارہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی جبین اس کی بارگاہ میں نہ جھکے. اس سے بڑا کوئی گھاٹا ہے، کوئی بڑا خسارہ ہے؟ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اللہ پاک کی ذات اس سے نماز کی توفیق سلب کر دے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق سلب کر دے. جب انسان کے دل میں ریاکاری آتی ہے، تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے میرے بندے تو اس لائق نہیں ہے، تو میری بارگاہ میں جھکے، نکل جا، میری بارگاہ سے نکل جا. اور کبھی یہ نوبت نہ آئے، کبھی یہ نوبت نہ آئے. اس لیے توفیق مانگا کہ میرے مولا ہماری جبین کو اپنی بارگاہ میں جھکائے رکھے، اپنی ہماری پیشانی کو اپنی سجود کا مرکز و محور بنائے رکھنا. اگر وہ توفیق دے دے عبادت کی، اس کا کرم ہوا. اور دوستان محترم عرض کر رہا تھا کہ نیک لوگ جو پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کی صحبت، ان کی سنگت. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے. اور
اور جب اگر آپ کو کسی نمازی سے محبت ہو، کسی حاجی سے محبت ہو، کسی پرہیزگار متقی، یہ متقی جو کہ ولی ہے، اس سے محبت ہو، تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ المرء مع من احب۔ اگر آپ نے کسی نمازی سے محبت کی، اللہ کے ولی سے محبت کی، اللہ والے سے محبت کی، تو یہ اللہ والا کیا ہوگا؟ قیامت والے دن آپ کے ساتھ ہوگا، جنت میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اس لیے دوستان محترم، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو تقی لوگ ہیں، ان سے محبت کیا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کی سنگت اختیار کیا کرو۔ ان کی سنگت، صحبت، ان کی نسبت جو ہے انسان کو کل جنت میں لے جائے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9 سے 11 میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں اس زمین پر۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ہم سے زیادہ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں اس زمین پر، لیکن چونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جب ان کو کہیں اللہ والے نظر آتے ہیں جو اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوسرے ملائکہ کو ان کو آواز دیتے ہیں کہ ہلکو ہندا حاجت، آؤ آؤ یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ اللہ والے بیٹھے ہیں، آؤ تم بھی آؤ۔ ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو سدائے دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے اس محفل ذکر جو اللہ والے، جو اللہ کا اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح و تعلیل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر عرش معلیٰ تک، آسمانوں تک ایک فرشتوں کی لائن بن جاتی ہے، ایک قطار بن جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ اللہ والے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے جب وہ اٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کی ذات ان فرشتوں کو اپنے عرش پر بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندوں، اے میرے فرشتوں، یہ تو بتاؤ کہ وہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ میرے فلاں بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا، جو سب پہ ہوں کا وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے، سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگا رہے تھے۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ یکبرون کا، میرے مولا وہ اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے تھے۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ یحمدون کا، میرے مولا وہ الحمدللہ پڑھ رہے تھے، وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے۔ پھر اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ یمجدون کا، میرے مولا وہ تیری تعظیم کر رہے تھے، تیرا نام ادب سے لے رہے تھے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے نام کو جپ رہے تھے۔ اللہ پاک کی ذات پھر فرماتی ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو اللہ والوں کی جماعت تھی، جو میرا ذکر کر رہے تھے، میری تسبیح و تعلیل کر رہے تھے، اے میرے فرشتوں ان تمام کو میں نے بخش دیا، ان پر میں نے جنت کو لازم کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا اس محفل میں، اس مجلس میں دور ایک شخص بیٹھا، اس محفل میں وہ نہیں آیا تھا، اس مجلس میں وہ نہیں آیا تھا، وہ تو دور بیٹھا ہوا تھا یا کہیں گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ والے بیٹھے ہیں، وہ دور کہیں بیٹھ گیا۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جو کہ ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، جو میرے اللہ والے ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستان محترم، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی صحبتیں اختیار کیا کرو، نمازیوں کے ساتھ بیٹھا کرو، نیک لوگوں کی بارگاہ میں آیا کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی ذات ان کے صدقے انسان کی مغفرت کر دے گا، بخشش فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ فلاں بستی میں ایک میرا ولی فوت ہو گیا ہے، جاؤ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، لوگوں نے کہا یہ تو بڑا گناہگار تھا، موسیٰ یہ تو بڑا گناہگار تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حدود پر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا وہ تو بڑا گناہگار تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے پتا ہے وہ گناہگار تھا، لیکن جب رات ہوتی تو میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر صرف ایک ہی کرنا کرتا کہ میرے مولا میں تو گناہگار ہوں، لیکن میں تیرے جو نیک بندے ہیں جو اللہ والے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اے موسیٰ مجھے اس کی وہ ادا پسند آ گئی، حضرت قاسم بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافی جب ہو تو خواب میں دیکھا، حال پوچھا اور عرض کی کہ اے بشر حافی ہماری اوپر قبر کا جو منظر تھا وہ کیسا گزرا؟ تو حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ اے قاسم بن منبع جب میرے پاس نتیجین آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات فرشتے میری طرف پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ اے بشر حافی ہم نے تجھ کو بخش دیا ہے اور واقع کل من آپ کا، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے ہم نے اس کو بھی بخش دیا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے ہم نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ اس لیے دوستان محترم قرآن مجید فرقان حمید یہی فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی پہلے سب سے پہلے اپنے دل میں رب کا ڈر پیدا کرو، اس کے بعد وقولوا مع الصادقین، کہ جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کی سنگت اختیار کر لو، ان کی صحبت اختیار کر لو، تو پھر کیا ہوگا، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔